کی جان لیجئے عزیزان محترم، آج بھی تابندگی اور تازگی نبوت اور تابندگی اور تازگی رسالت اور تابندگی اور تازگی علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آج بھی اسی طرح ہے۔ ہر چیز آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، ہوتی رہے گی، ہو سکتی ہے، مگر علم نبوت مصطفیٰ نہ آؤٹ ڈیٹ ہوا ہے، نہ ایکسپائر ہوگا، نہ اس کے ہونے کا کوئی امکان ہے، اور وہ قیامت تک اور پوری کائنات کے لیے ہمیشہ یونیورسل رہے گا۔ دوسری خوبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ علم کی ہے، وہ اس کی جامعیت، کمپریہنسونیس ہے، اس کی ہماگیریت ہے، آل ایمبریسنگنس ہے، اس کی ٹوٹیلٹی ہے۔ اگر ہم اس کو ٹوٹیلٹی کہیں تو دیکھیے علم کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ جتنی شخصیات دنیا میں آئیں، جس شخصیت کا بھی نام آپ لیں، اسے علم کے کسی نہ کسی ایک میدان میں آپ اونچا سمجھیں گے۔ کسی بھی فیلڈ، مثلا سکندر اعظم کو لے لیں، الیگزینڈر دی گریٹ، تو وہ اس کو لیں، نیپولین کو لیں، ہٹلر کو لیں، مختلف ناموں کو لیں، تو آپ ان کے نام ایک بڑے نامور فاتح اور سپہ سالار اور کمانڈر کے طور پہ آپ دیکھیں گے، اور اس فیلڈ آف نالج سے ہٹ کر یا اس فیلڈ آف لائف سے ہٹ کر انسانی زندگی کے کسی اور میدان میں ان کا کوئی ریمارکیبل، یاد رکھا جانے والا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا۔ اگر ایک سائنسدان ہے تو اس کو غالب کی شاعری سے کیا ملے گا؟ اگر ایک ادیب ہے بڑا شاندار، ڈرامہ نگار ہے، ناول نگار ہے، ایک ادیب ہے، تو اسے کسی حکیم، کسی سائنٹسٹ، کسی ڈاکٹر، کسی کیمسٹ، بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی لٹریچر سے کیا ملے گا؟ تو لوگوں کی پرسنالٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کے اندر ایک شعبہ زندگی، دو شعبہ زندگی، میکسیمم 3 شعبہ زندگی کی رہنمائی مل جائے گی۔ تو علم اس طریقے سے بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کائنات انسانی میں علم اپنی ہماگیر کلیت کے ساتھ، اپنی کمپریہنسو ٹوٹیلٹی کے ساتھ، اپنی ملٹی ڈائمینشنل یکجہتی کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور ان تمام چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے جب ہم سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک عام شہری ہو یا کسی خاندان کا سربراہ، کوئی شوہر ہو یا کسی اولاد کا باپ، کوئی مذہبی اور روحانی رہنما ہو یا کوئی تاجر، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی رفاہی سماجی کارکن ہو یا کوئی سیاسی رہنما، کسی اسٹیٹ اور ریاست کا پارلیمنٹیرین اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سربراہ ہو یا کوئی عالم اور خطیب ہو، کوئی مربی اور مرشد ہو، کوئی مکنن ہو، کوئی لا گیور ہو، کوئی جج ہو، کوئی پولیٹیکل فلاسفر ہو، کوئی سپاہی ہو کسی میدان میں، کوئی جرنیل ہو، کوئی حکیم ہو، فلسفی ہو، مبلغ ہو، الغرض انسانی زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، جو شخص جس بھی شعبہ حیات کی طرف سے کسی رہنمائی اور علم کا طالب ہو کر آتا ہے، اور جب وہ سرزمین مدینہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو انسانی زندگی کے ہر گوشے کے طالب کے سامنے تاجدار کائنات کی شخصیت کھڑی نظر آتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کی رہنمائی کا سامان مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے۔ ہر طالب اور سائل کو اپنی رہنمائی کی خیرات مصطفیٰ کی جھولی سے ملتی ہے۔ ہر سائل کو رہنمائی کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ زمانے بدلتے چلے گئے، مقتضیات بدلتے چلے گئے، مگر اگر 1 کروڑ انسانوں کی مختلف ضرورتیں ہیں اور وہ جدا جدا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چلیں، تو وہ کسی ایک شخصیت میں کہیں پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، مگر جب وجود مصطفیٰ کا مقام آتا ہے تو کروڑوں ضرورتیں وجود مصطفیٰ کے دامن میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ علم عطا کیا ہے کہ یہاں آ کر علم کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، علم کی ڈائمینشن پوری ہوتی ہے، ہر ڈائمینشن، اور علم کی ہر ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، اور ہر دور میں علم کا ہر تقاضا یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں، جیسے ہمارے پہلے زمانوں میں اور چھوٹے شہروں میں، پاکستان میں آج بھی ہر چیز کی دکان الگ ہے۔ آپ گوشت لینے جاتے ہیں، الگ دکان ہے، سبزی کی دکان الگ ہے، کریانے کی دکان الگ ہے، میڈیکل کے لیے میڈیسنز لیتے ہیں اس کی دکان الگ ہے، گندم اجناس لینے جاتے ہیں دکانیں الگ ہیں، ایون پھر اس کے بعد مارکیٹس الگ ہیں، مشینری خریدنی ہے تو مشینری کے لیے اور دکان پہ جاتے ہیں۔ مگر آج دنیا ڈیولپ ہو کے اس کے بعد اس کے بڑے بڑے سٹورز بن گئے، پھر سٹورز بڑھتے چلے گئے، ڈپارٹمنٹل سٹورز بن گئے۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز کی خوبی ہے کہ سنگل روف کے نیچے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد ہیرڈز وجود میں آ گئے،
سیلفریج لنڈن میں وجود میں آ گیا. اب ایسے سٹور بھی ہیں ہیرلڈ یا سیلفریج کہ غالباً آپ نے ایک ٹماٹر اور پیاز لینا ہو تو وہ بھی آپ کو ہیرلڈ سے مل جائے گا, اور اگر ایک ہوائی جہاز بک کروانا ہو تو وہ بھی ہیرلڈ کے اندر دکان پہ کھڑے ہو کے بکنگ لے لیں گے. آپ کو ایک سوئی سے لے کے ایک شپ تک ایک ہی سٹور سے اس کا سودا مل سکتا ہے. یہ جو کنسپٹ دنیا نے ڈیولپ کیا ہے, اور آگے خدا جانے اور کتنا کتنا ڈیولپ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روف, ایک چھت کے نیچے انسانی زندگی کی ضروریات کی ساری چیزوں کی فراہمی کا تصور انسانوں کو آسانی مل گئی. بس آپ یوں سمجھیں جیسے کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. پہلے لوگوں کو علم اخلاق لینے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا, علم معیشت کے لیے کسی اور دکان پہ جانا پڑتا, علم سیاست کے لیے کہیں اور جانا پڑتا, علم معاشرت کے لیے کہیں اور جانا پڑتا, تہذیب اور ثقافت کی خیرات کے لیے کہیں اور جانا پڑتا, سائنس کی رہنمائی کے لیے کہیں اور جانا پڑتا, انسانیت سیکھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا, روحانیت سیکھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا. مختلف مراکز تھے. رب کائنات نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ میں خاتم النبیین مبعوث کرنے والا ہوں, اپنی ایسی محبوب ہستی کو بھیجنے والا ہوں کہ اس ہستی میں انسانی ضرورت کی اور کائنات کی ساری ضرورتیں اس مقام پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ جس کو جس چیز کی طلب ہے اسے مصطفیٰ کے در کے سوا کسی اور جگہ جانے کی حاجت نہ رہے, اسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے سوا کسی اور طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہ رہے. لہذا دنیا سے لے آخرت تک جس کو جس چیز کی طلب ہے اسے مصطفیٰ کی قدموں سے اور مصطفیٰ کی گود سے نصیب ہو رہی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے علم کی ٹوٹیلٹی ہے. اب اس میں ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ خوبی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کی دائمیت ہے. اس کو انگلش میں ایٹرنیلٹی کہیں گے, ایٹرنل نالج ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ نالج یونیورسل ہے, پھر میں نے عرض کیا وہ نالج کمپریہنسو اور ٹوٹیلٹی پر مبنی ہے, پھر میں نے عرض کیا کہ وہ ایٹرنل نالج ہے, یعنی دائم. مختلف علم دنیا میں اترے ہیں, کتابیں آئی ہیں, وحی الہی پر مبنی صحیفے آئے ہیں, مگر وقت اور زمانوں کے ساتھ جیسے تبدیلیاں آئیں وہ صحیفے بھی دنیا میں موجود نہیں رہے. تورات بھی اتری تھی, زبور بھی اتری تھی, انجیل بھی اتری تھی, مگر آج وہ اپنی اصل اوریجنل زبانوں میں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں. ان کے ٹیکسٹ اوریجنل فارم میں اویلیبل نہیں, ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں. پھر صحیفے اترے, پھر ان میں تبدیلیاں ہو گئیں, کئی ان کے اندر ٹیکسچول چینجز آ گئیں. پھر وہ زبانیں آج زندہ زبانیں نہیں رہیں. نہ کوئی سریانی آج سمجھتا ہے, نہ سنسکرت کوئی آج سمجھتا ہے, نہ کوئی عبرانی سمجھتا ہے, نہ کوئی یونانی سمجھتا ہے. جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری وہ زبانیں لیونگ لینگویجز آف دی ورلڈ آج نہیں رہیں. جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ علم قرآن کی شکل میں اترا, اس علم کو حدیث نبوی کی صورت میں بیان کیا, اور اس علم کی لینگویج عربک لینگویج رکھی. 1400 سال گزر گئے اس علم کو زندہ اور سلامت اور ایٹرنل رکھنے کے لیے. اس علم مصطفیٰ کے تصدق سے زبان مصطفیٰ کو بھی زندہ اور تابندہ زبان بنا دیا. 14 صدیاں بیت گئی ہیں, عربی زبان آج زندہ زبان ہے, لیونگ لینگویج ہے. ایک دنیا وہ زبان پڑھتی ہے, بولتی ہے, سمجھتی ہے, اور یہ قیامت کے دن تک یہ عمل چلتا رہے گا. لیونگ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں مصطفیٰ نے بات کی تھی بغیر ٹرانسلیشن کے قیامت تک کروڑوں لوگ اس زبان میں بولنے سمجھنے والے زندہ رہیں گے, اور ڈائریکٹ